آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین آسمان بنائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اگر کوئی آدمی حرمت والے مہینوں میں نیکی والا کام کرتا ہے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حرمت والے مہینوں میں گناہ والا کام کرتا ہے تو گناہ کی کیفیت بدل جاتی ہے، گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث متوالیہ، 3 ان میں سے لگاتار ہیں، پے در پے ہیں۔ ایک ذوالقعدہ کا مہینہ حرمت والا ہے، نمبر 2 ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، نمبر 3 محرم کا مہینہ حرمت والا ہے، اور نمبر 4 رجب کا مہینہ حرمت والا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان میں نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی نیکی کو بڑھا چڑھا کر اس کے نامہ اعمال میں اجر درج کیا جاتا ہے۔ جس طرح کوئی آدمی وہ باہر بازار میں گناہ کرتا ہے اور ایک بندہ مسجد میں گناہ کرے گا، دونوں کے گناہ کی کیفیت بدل جائے گی۔ ایک بندہ یہاں پر ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، 27 نمازوں کا اجر ملے گا۔ بیت اللہ میں ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، 1,00,000 نمازوں کا اجر ملے گا۔ مسجد نبوی میں ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، 1,000 نمازوں کا اجر ملے گا۔ مسجد قباء میں 2 رکعت ادا کرے گا تو ایسے ہے جس طرح اس نے عمرہ ادا کر لیا ہے۔ اگر وہ فلسطین مسجد اقصی میں 2 رکعت ادا کرے گا تو ایسی اجر ملے گا جس طرح اس نے 500 نمازیں ادا کی ہیں۔ یعنی جگہ بدل گئی ہے تو نیکی کی کیفیت بدل گئی ہے۔ ایسے ہی گناہ والا معاملہ ہے۔ تو یہ ذوالحجہ کے مہینے ایسے حرمت والے ہیں، اس میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کرنا۔ جس طرح یہ ذوالحجہ کے مہینے میں کتنی فضیلت والا دن گزرے، عرفہ کا دن جسے کہا جاتا ہے 9 ذوالحجہ۔ آپ نے فرمایا کہ عرفہ کا دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن حاجی عرفات کے میدان میں نہیں رکھیں گے، ہم رکھیں گے۔ تو اس طرح ایام تشریق جو ہے اس کے روزے رکھنا بھی منع ہے۔ پورے سال میں آدمی 5 دن روزے نہیں رکھ سکتا۔ ایک عید الاضحیٰ والے دن، عید الضحیٰ نہیں ہوتا، عید الاضحیٰ والے دن روزہ رکھنا منع ہے، عید الفطر والے دن روزہ رکھنا منع ہے، اور 11 ذوالحجہ 12 ذوالحجہ، جیسا کہ آج 12 ذوالحجہ ہے، اور 13 ذوالحجہ کو بھی روزہ رکھنا منع ہے۔ ایام تشریق کے روزے رکھنا یہ منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عید کے ایام قرار دیا ہے، کھانے پینے والے ایام قرار دیا ہے۔ اور اس طرح نمبر 6 جمعے والے دن بھی کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، منع کیا گیا جمعے والے دن روزہ نہیں رکھنا۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ جمعے والے دن روزہ رکھے تو ساتھ اس کو جمعرات کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اگر اس نے جمعرات کا روزہ نہیں رکھا، جمعے کا روزہ رکھا ہے تو ساتھ اسے ہفتے کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ یعنی خاص طور پر جمعے والے دن کے روزے کا اہتمام کرنا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو اسی طرح قربانی کرنے والا معاملہ گزرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس دن جو عمل پسند ہے یوم النحر، فرمایا کہ جب آدمی جانور کا خون بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس دن یہ عمل زیادہ پسند آتا ہے۔ تو یہ قربانی کے ایام گزرے ہیں۔ تو ہم نے جانور کے گردن کے اوپر چھری چلائی، اس کو ہم نے ذبح کیا۔ یہ لفظ ذبح کرنا ہوتا ہے، زال کے اوپر زبر ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ اگر زال کے نیچے زیر پڑی جائے ذبح کرنا، تو جس جانور کو اس طرح کاٹا جاتا ہے اس کو ذب کہا جاتا ہے، یعنی جس کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی جو جانور ہے اس کو ذب کہا جاتا ہے، اور جو اسے کاٹنے والا عمل ہے اسے ذبح کہا جاتا ہے۔ خیر، تو انشاءاللہ آج کے جمعہ میں اس بات کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ کتنے ایسے بھی خوش نصیب گزرے ہیں۔ ہم نے تو جانور کی قربانی کی اور بعض اسی سے خوشی میں پھولا نہیں سمارے۔ چلو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا، قربانی کرنا، آپ نے اسے سنت قرار دیا ہے۔ اور بعض ایسے بھی خوش نصیب گزرے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ ہم تو اپنے 70-80 ہزار لگا دیتے ہیں نا، مال خرچ کر رہے ہیں، تو بعض ایسے بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ یہ قربانی قرب سے نکلا ہے۔ یعنی قربانی کا فلسفہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنا۔ بعض لوگ اپنا مال خرچ کر کے اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں بھی ریاکاری آ جائے تو کچھ اجر نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم،
اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت جاتا ہے، نہ ہی اس کا خون اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارا تقویٰ دیکھنے والے ہیں۔ اور کیسے خوش نصیب تھے وہ حضرات جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے وہ راہی بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے میرے راستے میں اپنی جان کو شہید کروا دیا، قتل کروا دیا، تو آپ نے ایسے لوگوں کو مردہ نہیں کہنا، انہیں مردہ کہنے سے منع کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو اعزاز بخشا ہے، فرمایا کہ وہ احیاء اللہ کے پاس زندہ ہیں اور اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ دنیاوی زندگی والے زندہ نہیں ہیں۔ اگر شہید دنیاوی زندگی والا زندہ ہے تو شہید کی بیوی کو بیوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر شہید دنیاوی زندگی والا زندہ ہے تو اس کا مال وراثت والا تقسیم کیوں کیا جاتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ شہید کیسے زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں سبز پرندوں کے پیٹوں کے اندر ان کی روح کو ڈال دیا ہے، سبز پرندوں کے پیٹوں میں اللہ نے شہیدوں کی روحوں کو ڈال دیا ہے، اور وہ جنت میں جہاں سے کھانا چاہتے ہیں، پینا چاہتے ہیں، کوئی انہیں روک ٹوک نہیں ہے، وہ جہاں سے مرضی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو انہیں ذرہ برابر بھی پوچھا نہیں جاتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی زندگی کی خود آپ نے وضاحت فرمائی۔